ایک امپورٹنٹ ایک بڑا نہایت اہم مسئلہ تحریک طالبان پاکستان کا ہارون صاحب، جو کہا گیا ہے کہ ہر ہتھیار پھینکنے والے کے لیے عام معافی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے تو صدر علوی صاحب نے انٹرویو دیا جی، اور یہ کہا کہ عام معافی کے بارے میں سوچا جا سکتا اگر وہ آئین کو تسلیم کر لیں، دہشت گردی سے باز آ جائے۔ جب زیادہ قریدا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں انہیں تو نہیں مل سکتی، تو جرائم میں جو ملوث ہی نہیں انہیں معافی کی کیا ضرورت ہے؟ درست، ٹھیک ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو دیا ایک شاہ محمود نے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ اب اس سطح پہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رد عمل معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے، یہ میرا گمان ہے، اندازہ ہے میرا، کہ یہ طالبان، افغانستان کے طالبان نے ان سے کہا کہ یہ مسئلے کا حل ہے، کیونکہ اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں کہا تھا کہ پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کا دو رخ ہے، ٹھیک ہے، مکتب فکر ایک ہی ہے نا۔ اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ بھئی 70-80 ہزار آدمی شہید ہوئے، 7,000 فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ فوجی افسر کی تربیت کیسے ہوتی ہے، کتنا خرچ اٹھتا ہے، کتنا جانسوزی کا کام ہے، پہلی بات یہ کہ ایک جان قیمتی ہے۔ پھر وہ جو اسکول تھا اے پی ایس، اس کے جو 250-300 بچے شہید ہوئے، جن کا غم یہ قوم صدیوں تک نہیں بھلا۔ اگر یہ ایک قوم ہے، اگر یہ انسان ہے، اگر ان میں کوئی زندگی ہے، اگر کوئی حیا اور احساس اور دردمندی کی ایک رمق بھی ہے، کیا اس کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ 30 اخبار نویس قتل کر دیے گئے، انہوں نے دھمکی بھی دیا پھر کیا کوئی اخبار نویس ہمیں کوئی ادارہ میں دہشت گرد نہ کہے ورنہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اچھا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معافی جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم دانا ہو تو سمجھ لو کہ قصاص میں زندگی ہے، اور جس کا بچہ مارا گیا ہے معافی اس سے مانگے، اس کو دیت ادا کریں۔ جیسے امریکیوں نے کہہ دیا ڈرون حملہ کر کے معافی مانگتے ہیں، معافی کس سے معافی؟ جو قتل ہوئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، چراغ بجھے، ان سے معافی مانگیں، اور اس کو قصاص ہے یا دیت ہے۔ اس بارے میں سوچا؟ اور یہ مجھے نہیں پتا یہ اس طرح کے فیلر کیوں چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر انہوں نے کہا یہ سادہ لوہی کی حد ہے، صدر کی بھی اور وزیر خارجہ کی بھی۔ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بھیڑ بکریوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ بھیڑ بکریاں بھی نہیں، 70-80 ہزار قتل کے، مزاروں پہ کیے، امام بارگاہوں پہ کیے حملے، مینا بازاروں پہ کیے حملے، چرچ پہ کیے، مارکیٹوں میں کیے۔ کوئی مذاق ہے؟ انسانی زندگیاں کوئی کھیل تماشا ہیں؟ او بچے، کم سن بچے، ان کا کیا گناہ تھا؟ مساجد میں، GHQ پہ، ISI کے دفاتر میں، ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ وہ لاہور میں اسلام آباد میں ایک رپورٹر تھا، تو وہ ایڈیٹر سے اپنا بڑا نالا تھا، تو وہ جاتا تھا بری امام کے مزار پہ اور وہاں بڑا روتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا رپورٹر نے کہ وہاں کیا جا کے معافی مانگتے ہو؟ مجرم تو تم میرے ہو، امام بری کے تھوڑے ہی ہو۔ کوئی مذاق ہے؟ آپ دیکھیے، انہوں نے ادھر یہ کہا، ادھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ جب سے طالبان کی الغار ہوئی ہے وہاں سے، وہ سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، 78 حملے، 78، 150 آدمی شہید ہوئے ہیں 8 مہینوں میں۔ ٹارگٹ سیکورٹی فورسز ہیں۔ وہ ان کا جرم کیا تھا جو شہید کیا گیا بے گناہ؟ وہ قرآن مجید پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بچی پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو عرب اپنی بچیوں کو مار ڈالتے تھے، میں کس گناہ میں ماری گئی؟ ایک آدمی سنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ اس نے خود اپنی بچی کو دفن کیا تھا، تو اس قدر اشکبار ہوئے کہ چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ آپ بے گناہوں کا خون عارف علوی کو کیا حق ہے جی معاف کر دیں، اور شاہ محمود کو یا عمران خان کو یا فار دیٹ میٹر کیا حق ہے جی معاف کر دیں؟ کیسے معاف کر دیں جی؟ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب یہاں ہفتے میں 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، up till 5 3 ہوتے تھے، ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور جیت لی۔
الحمدللہ. اس لیے کہ خدا ظالم کا ساتھ نہیں دیتا. حضرت ابراہیم تک سے کہہ دیا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی معاہدہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ ٹھیک ہے ہارون صاحب. میں ایک چیز پر میں بھی تھوڑی حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اپوزیشن کو ایک موقع ملتا ہے حکومت کے اوپر تنقید کے نشتر برسانے کا. یہ ایک نہایت اہم موقع ہے. اپوزیشن کیوں خاموش ہے, اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ بلاول نے صرف کہا, بلاول زندگی بھٹو نے میں بات پہلی کی. بار میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو شہداء کی قربانیاں ضائع کرنے والی بات ہے. اور اس نے اس لیے بھی کہا, اور اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ اس کی ماں کو مارا, انہوں نے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. باقی اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ میں تو سینیٹر سراج الحق کا بیان پڑھ کے ششدر رہ گیا. اگر سراج الحق کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا عالم ہوگا کہ جی وہ یہ مشین دھاندلی کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. اور خدا کے بندے, مشینیں اس لیے نہیں بنائی جاتی. مشین نے بننا ہوتا ہے 100 سال پہلے اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے خلاف 150 سال پہلے فتوے دیے جائے. ان کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ یہ کہیں کہ ضمانت دیں کہ مشین میں دھاندلی, اپوزیشن کا یہ کام ہے, تنقید برائے تنقید. حکومت یہ ہے کہ کر کچھ نہیں رہی, بیکار اور بے معنی حکومت ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں, نہ اکانومی کی نہ پولیٹکس کی. بھائی صرف ٹیکس میں 1/3 اس میں سے کھا لیا جاتا ہے, ڈیوٹیز میں سے. جو ابھی آپ کو پتا کیا تھا ٹیکس بڑھ گیا, وہ ڈیوٹیز میں سے بڑھ گیا. جی جی 45%. انڈر انوائسنگ سے 1991 کا ایک قانون ہے, نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. اور نواز شریف صاحب جب قانون بنائیں گے تو یاد رکھیے صرف ذاتی مفاد کو ملحوظ رکھیں کہ کچھ پیسے باہر رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ پیسے منگوائیں, پیسے ٹرانسفر کرنا آج کل. ان کا خیال تھا کہ جی ان کے بعد مشرف آیا, پھر جناب علی اپنا دوسری حکومتیں, زرداری صاحب آئے, پھر نواز شریف صاحب آئے, پھر اب یہ عمران خان کی حکومت. وہ قانون وہیں کا وہیں ہے. چین سے کتنا سامان آتا ہے فرض کیجئے, مجھے ٹھیک فگر یاد نہیں ہے, 12 بلین ڈالر کا آتا ہے یا 15 کا, چلیے تو 1/3 کم دکھایا جاتا ہے. اس کے ٹیکسز کہاں گئے؟ وہ پیسہ وہاں سے وہیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, سوئٹزرلینڈ یا لندن یا امریکہ. اتنا ہی ہوتا ہے یا پھر زیادہ کر دیا نہیں, جاتا وہ جو ہے ٹیکس کا پیسہ ہے, دیکھو نا, مطلب ایک چیز 100 روپے کی خریدی ہے, 70 روپے کی خریدی ہے. چینی حکومت کہتی ہے ہم نے اتنی برآمدات کی ہیں اور یہاں کم ہے. ان تاجروں سے یہ نہیں پوچھ سکتے, FBI سے یہ نہیں پوچھ سکتے, پولیس کو یہ منع نہیں کر سکتے ظلم سے. ٹھیک ہے, اور قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. صحیح ہے. چلیے اب آپ نے مہنگائی کی, برآمدات کی وغیرہ کی بات کر دیا ہارون صاحب. بجلی کے بلوں نے ویسے ہی عوام کو تڑپا کے رکھ دیا ہے, اوپر سے انکم ٹیکس کی جو بھرمار ہونے جا رہی. کچھ پٹرول ہارون صاحب, آج تو میں بھی بڑی دکھی دل کے ساتھ اپنی گاڑی کا ٹینک فل کرا کے آئی ہوں. بہت دکھی تھی میں بھی آج. سوچیے عام آدمی جس بیچارے کی انکم بہت کم ہے اس کا کیا ہوگا. کچھ اچھی خبر سنا دیں, تھوڑا لوگوں کو حوصلہ دیں. کیا ہونے والا ہے؟ وہ چیمن صاحب نے کہا, میں نے کہا, جمشید اقبال چیمن صاحب کہتے ہیں اگلے ہفتے 4 چیزیں لازماً سستی ہو جائیں گی: گھی, آٹا, چینی اور دالیں. گھی کا انہوں نے کہا آئل کوکنگ آئل, انہوں نے کہا کہ وہ 50 روپے ٹیکس کم کر دیا ہے. چینی منگوا لی ہے 89 پر کلو دی جائے گی. دالیں منگوا لی ہیں اور گندم بھی. اب ایک ہفتے کا انہوں نے دعویٰ کیا, اس کو میڈیا نے کوئی خاص اہمیت شاید اس لیے نہیں دی کہ بھئی ایک بات ہی ہے نا, جب اس پہ عمل ہوگا تو اگر یہ کر گزرتے ہیں. دیکھیں مہنگائی کے ویسے بہت سے اسباب ہیں, جو انٹرنیشنل جو بات ہو نا وہ دونوں پہلو اس کے بیان کرنے چاہیے, یک طرفہ نہیں کرنا چاہیے. جو انڈیکس ہے دنیا میں, پاکستان اب بھی سستا ترین ملک. ڈالر جو ہے وہ 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, 170 کا ہو گیا. پیٹرول جو ہے وہ 35 کا بھی تھا, مگر جب وہ گئے ہیں 42 کا تھا, اب ہے 75. $75 فی بیرل کے فی بیرل. ٹھیک ہے, کرونا ہے, اور جو ہے گورننس سے بری ہے ہی, بیڈ گورننس. جس ملک میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہو, وہ وہاں بھی ایک عثمان بزدار آ گیا, عبدالقیوم بزدار. نہیں نیازی ہے, عبدالقیوم بزدار. کیونکہ میں روز فون کرتا ہوں کشمیر, اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بزدار ہی ہے. اچھا. نہ کوئی پالیسی بن رہی ہے, نہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے, دڑے بندی ہے, کوئی اقدام نہیں ہو رہا. ججز کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اسلام پچھلی حکومت نے بھیجی تھیں آزاد کشمیر کی, مگر پراپر چھان بین کے ساتھ, انٹیلیجنس رپورٹوں کے ساتھ وہ ججوں کی تقرری رکی ہوئی ہے,
اور نہایت دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اگر تفتیش کرا سکتے ہیں تو کرا لیں کہ کچھ لوگ اس میں سے پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ججوں کی تقرری میں، اور اگر ججوں کی تقرری میں پیسے بنائے گئے تو کیا ہولناک انجام ہوگا اس کا۔ اس سے پہلے ایک چیف جسٹس صاحب تھے وہاں پہ، اچھا، ان کے خلاف میں نے لکھا اخبار میں کہ یہ ریڑھی بانوں کی تنظیم کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں، باقی تو چھوڑ ہی دیں۔ اور وہ بڑے بگڑے ہوئے ہمارے ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں روک سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور بالآخر وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا تھا، فاروق حیدر تھے اس وقت، اور جھگڑا ہوا بہت اور ان کو جانا پڑا۔ اچھا، پھر یہ جو خواتین کے ٹکٹ دیے گئے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی کچھ لین دین ہوا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کو تحقیق کرانی چاہیے۔ پارٹی میں تو کوئی دلچسپی خان صاحب کو نہیں ہے، جو کرتی چاہتے کرتی، نہ کوئی سول سروس سے کام لے سکتے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے مسلط ہے سول سروس کا، اس پہ ان کا انحصار ہے۔ ایک بہت اہم سرکاری شخصیت نے مجھ سے کہا کہ اسلام آباد میں حکم چلتا ہے کے پی پی اے والوں کا اور کراچی والوں کا۔ دوسرے نے کہا، دوسرا بھی موجود تھا، اس نے کہا نہیں، کراچی والوں کا نہیں، صرف کے پی پی اے والوں کا، ایک گروپ آف آفیسرز۔ مسئلہ یہ نہیں کہ پی پی کے لوگ برے ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بھئی ایک ہی گروپ کیوں مسلط ہے؟ وہی پنجاب چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی ہے، جب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخاب کا وقت آیا تو پرویز خٹک نے کہا کوئی بزدار، دیٹس آل، اور وہی ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیے ہارون صاحب، مجھے ایک اور بتائیے بات، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بھی تجویز آپ نے بتایا تھا، کچھ زیر غور ہے کہ شاید ان کی تعداد بڑھانے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ 4,500 ہیں، وہ 10,000 بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن یوٹیلیٹی سٹور پہ تو خود بہت گھپلے ہیں۔ او بھائی، ریلوے آپ سے چل نہیں رہی، پی آئی اے آپ سے چل نہیں رہی، اسٹیل مل چل نہیں رہی، اب آپ یوٹیلیٹی سٹور 10,000 بنا دیں گے تو اگر 5 ارب کا گھپلا ہے تو 15 ارب کا گھپلا ہو جائے گا، 10 ارب کا ہو جائے گا۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، مارکیٹ فورسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک آدمی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، اس نے کہا میں مدینہ میں بڑے پیمانے پہ، واقعہ پہلے بیان کیا تھا، گھوڑے پالنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں کا چارہ نہیں استعمال کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا چارہ تھوڑا ہوتا ہے، جب آپ 1,000 2,000 10,000 گھوڑے پالیں گے، اس وقت تو گھوڑا ہی سب سے اہم چیز، سواری کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی۔ تو یہ جو جن کے پاس اکت ہو گئے گھوڑے، وہ کیا کریں گے؟ پیداوار آپ بڑھاتے نہیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن آپ کرتے نہیں۔ اس سے بہتر ہے آپ احساس پروگرام کے تحت جو 1 کروڑ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کے تو ملازم جو ہیں وہ خود راشن اندر سے بیچتے ہیں، پرائیویٹ دکانوں کو جاتا ہے۔ آپ کا تو کنٹرول ہی نہیں ہے افسرشاہی پہ۔ آپ سے بہتر، درجہ بہتر کنٹرول تھا شہباز شریف کا اور نواز شریف کا۔ نواز شریف کی تو خیر حالت خراب تھی، شہباز شریف کا تھا۔